ہم لوگ ایک مرتبہ بنگلہ دیش میں گئے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کتنے لوگ مرد اور عورتیں بغیر جوتوں کے چل رہے ہیں. وہاں پر سبزہ بھی بہت زیادہ ہے. تو جب متعدد لوگوں کو دیکھا کہ جوتوں کے بغیر چل رہے ہیں تو میں نے اپنے میزبان سے پوچھا کہ بھائی یہ عجیب سی بات ہے کہ کیوں نہیں جوتے پہنتے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ ہمارے ہاں بعض علاقوں میں اتنی غربت ہے کہ ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے اور پوری زندگی گزارتی ہے اور مرنے تک اس کو پاؤں میں جوتے پہننے کا موقع نہیں ملتا. دن رات صبح شام سردی گرمی ننگے پاؤں چلتی ہے. ہمیں اللہ رب العزت نے کتنے نعمتوں کے اندر رکھا، یہ اللہ کا ہم پر کتنا فضل اور احسان ہے. غریب ملکوں میں سفر کرتے ہوئے کہیں گاڑی رکے تو ایک مرتبہ میں اپنے دھیان میں تھا تو اچانک کسی نے گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا تو میں نے دیکھا تو اچانک ایک جوان العمر لڑکی تھی، پھٹے پرانے کپڑے تھے اور وہ فقیر بن کر مانگ رہی تھی. تو اس نے اشارہ کیا کہ کچھ پیسہ مجھے دے دیجیے. مجھے سوچ غالب آئی، اللہ یہ کسی کی تو بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی تو عزت ہوگی نا آخر. یہ بھی تو آج پھٹے کپڑے پہن کے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے غیر مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھرتی ہے. ہمارے گھروں کی عورتوں کو اللہ نے گھر کے اندر اپنے مرضی اور چوائس کا پکا کر کھانے کی جو نعمت عطا فرمائی، یہ اللہ کا فضل اور احسان ہی تو ہے. ہم تو سچی بات ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے. قرآن مجید میں فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن ہی نہیں سکتے. آسمان کے ستاروں کو گننا ممکن ہے، ریت کے ذرات کو گننا ممکن ہے، سمندر کی جھاگ کا اندازہ لگانا ممکن ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی جو ہم پر نعمتیں ہیں ان کا گننا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اتنی اللہ کی نعمتوں میں ہم زندگی گزارنے والے لوگ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں. جس پروردگار نے بن مانگے یہ نعمتیں دیں، ان نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کریں. چنانچہ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی اس میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو. ہمارے پاس یہ جو جسم کے اعضاء ہیں یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ ہمارا جسم ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا ہے. جس پروردگار نے اسے پیدا کیا، جس پروردگار نے ہمیں زندگی بخشی، یہ اس کا ہے. تو جب اس کا ہے تو یہ جسم اس کے حکم کے مطابق استعمال ہونا چاہیے. آپ رینٹ اے کار سے گاڑی لیں اور پھر اس کو مس یوز کریں تو وہ اسی وقت آپ سے گاڑی واپس لے لیں گے، کہیں گے جی سوری آپ تو ہماری گاڑی کو صحیح استعمال ہی نہیں کر رہے. آپ کسی سے گھر کرائے پر لیں اور گھر کو مس یوز کرنا شروع کر دیں، مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیں، وہ کرائے سے بھی ہٹا دے گا، گھر سے نکال دے گا. تو ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے
اور اگر اس کے خلاف استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور یہ نعمتیں ہم سے واپس لے لیں گے۔ ذرا ایک مثال اچھی طرح سمجھ لیجئے تاکہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے۔ ایک اربوں پتی باپ ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹے میں تمہیں $2 ملین لگا کے ایک کاروبار کر دیتا ہوں، تم اگر کاروبار کو اچھا چلاؤ گے تو میں پورا کاروبار تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر 2 ملین کے کاروبار کو تم ڈبو دیں گے تو میں تم سے یہ بھی واپس لے لوں گا۔ میں پھر اپنی ہر چیز تمہارے حوالے تو نہیں کر سکتا۔ ہو بہو ہمارا یہی حال ہے کہ پروردگار عالم نے آزمانے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور ہمیں اپنی کچھ نعمتیں عطا فرمائیں۔ آنکھ نعمت ہے، بولنا نعمت ہے، سننا نعمت ہے، ہر چیز جو اللہ نے ہمیں دی وہ ایک نعمت ہے۔ اگر ہم ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے تو اللہ تعالی آخرت میں یہ نعمتیں کئی گنا زیادہ کر کے ہمیں واپس فرما دیں گے، اور اگر ان نعمتوں کو ہم غلط استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو واپس لے لیں گے۔ چنانچہ غور کیجئے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک وقت ہوتا ہے بندے کو نعمتیں دے رہے ہوتے ہیں۔ بچہ تھا، لیٹا رہتا تھا، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ کے بیٹھنے لگ جاتا ہے، ایک نعمت مل گئی۔ پھر بیٹھتا تھا تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، پھر کھڑے ہونے کی توفیق مل گئی، ایک اور نعمت مل گئی۔ پھر کھڑا ہوتا تھا، کسی چیز کو پکڑ کے چل نہیں سکتا تھا، پھر چلنا شروع کر دیا، ایک اور نعمت مل گئی۔ پھر یہ بچہ تھا، لڑکا بن گیا، پھر لڑکا تھا تو جوان بن گیا، پھر جوانی میں اس کو اللہ رب العزت نے بلوغت کی نعمت عطا فرما دی کہ اب یہ نوجوان باپ بننے کے قابل بھی بن گیا، ایک نعمت عطا فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو کاروبار کی نعمت دے دیتا ہے، نوکری کی نعمت دے دیتا ہے، رزق کماتا ہے، کھاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شادی ہونے سے اس کو بیوی کی نعمت عطا فرماتا ہے، گھر بھی مل گیا، گھر والی بھی مل گئی۔ اب رب کریم اس کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، تو یہ ایک والد بن کے زندگی گزارتا ہے۔ اب بچے بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں تو اس نوجوان کی زندگی بڑھاپے کی طرف جاتی ہے۔ جب بڑھاپے میں جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں آہستہ آہستہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے نظر 6x6 تھی، اب اس کو دور کے چشمے لگنے لگ گئے، ایجنگ ایفیکٹ کی وجہ سے قریب کے چشمے لگنے لگ گئے۔ پھر اس کے بال پہلے کالے تھے، اب سفید ہو گئے۔ پہلے سارے دانت بالکل ٹھیک تھے، اب اس میں کیویٹیز بننی شروع ہو گئیں۔ کسی دانت میں درد ہوتا ہے، کسی دانت میں روٹ کینال کا کام کروانا پڑ گیا، کوئی دانت نکلوانا پڑ جاتا ہے۔ اب یہ نعمتیں آہستہ آہستہ چھنتی جا رہی ہیں۔ پہلے اتنی اچھی صحت تھی کہ یہ دوڑتا تھا، بھاگتا تھا، تھکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اب سیڑھیاں چڑھنے لگ جائیں تو سانس پھول جاتا ہے۔ یہ نعمت ان سے واپس لی جا رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اب بیٹھا کھڑا ہونے چاہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، کمزوری آ گئی۔ تو انسان کے اوپر پھر بڑھاپا آ جاتا ہے اور جوانی کی نعمت چلی جاتی ہے۔ پھر بڑھاپے میں تو بوڑھا آدمی بچوں کی مانند ثم یرد الی ارذل العمر، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں ایک ایسی عمر میں لوٹا دیتے ہیں کہ تم میں بہت ساری کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ یہ بڑھاپا ہو گیا۔ پھر بڑھاپے کے بعد انسان کو موت آتی ہے۔ یاد رکھیں، موت نام ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دیں ان کے واپس لینے کا۔ چنانچہ موت کے وقت بیوی بھی جدا ہو گئی، بچے بھی جدا ہو گئے، گھر بھی جدا ہو گیا، مال بھی ختم ہو گیا، کھانے پینے کی نعمت بھی جدا ہو گئی، دنیا کے مزے بھی جدا ہو گئے۔ ہر چیز جو دنیا میں یہ استعمال کرتا تھا
وہ سب چیزیں اس سے اللہ تعالیٰ نے چھین لیں. نعمتوں کے چھن جانے کا نام موت ہے، اور ہر بندے پہ یہ موت آنی ہے، ہر بندے سے یہ نعمتیں چھن جانی ہیں. تو پروردگار عالم نے کہا میرے بندے ایک وقت آئے گا میں تجھے نعمتیں دینا شروع کروں گا، پھر جوانی میں نعمتوں کا عروج ہوگا، پھر یہ گھٹنی شروع ہوں گی حتیٰ کہ بڑھاپے میں کم ہو جائیں گی. پھر جب موت آئے گی تو یہ نعمتیں تم سے سب واپس لے لی جائیں گی. میرے بندے پھر میں تمہیں قیامت کی کٹہرے میں کھڑا کروں گا اور تمہیں کہوں گا کہ پروو کرو تم نے دنیا میں میرے ان امانتوں کو ٹھیک استعمال کیا تھا. یہ جو کوشچن ہوگا نا تم نے زندگی کیسے گزاری، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے پروو کرو میں نے تمہاری آنکھیں دی تھیں، بینائی دی تھی، اب ان آنکھوں سے تم نے میرے قرآن کو دیکھا، میرے بیت اللہ کو دیکھا، تم نے وہ چیزیں دیکھیں جو شرعاً دیکھنی جائز تھیں، یا تم نے ان آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھا. تمہاری یہ آنکھیں پورنوگرافی دیکھنے کے لیے تو نہیں بنی تھیں، ڈرامے دیکھنے کے لیے تو نہیں دی گئی تھیں. اگر تم نے یہ واہیات کام کیے تو اس کا مطلب تم نے اس نعمت کو غلط استعمال کیا. میں نے تمہیں زبان دی تھی کہ تم میرا قرآن پڑھتے، میری نماز پڑھتے، میرے دین کی دعوت دیتے، مگر تم تو سیل فون پہ گھنٹوں باتیں کرتی تھیں اپنے دوست سے، آئی مس یو، آئی لو یو. تو یہ زبان میں نے اس لیے دی تھی کہ غیر محرم کو یہ الفاظ کہو، اس کا مطلب تم نے میری نعمت کا غلط استعمال کیا. میں نے کان دیے تھے کہ اذان سنو، قرآن سنو، نیکی کی بات سنو، تم ان کانوں سے غیر محرم کی آواز سنتی تھیں اور مزے سے گھنٹوں مزے لے کے باتیں کرتی تھیں. تم نے کانوں کی نعمت کو غلط استعمال کیا. میں نے تمہیں فلاں نعمت دی تھی کہ تم اس نعمت کو میرے حکموں کے مطابق استعمال کرو. چہرہ دیا، جسم دیا، اور میں نے عورت کو یہ کہا کہ دنیا کے اندر تم غیر محرم سے اپنے چہرے کو چھپاؤ، اپنے آپ کو پردے میں رکھو. اگر تو تم نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا تھا دنیا میں تو تم نے نعمت کو صحیح استعمال کیا، اور اگر سب دوپٹے اتار کے اور بال کھول کے سینہ کھول کے تم گلیوں میں چلا کرتی تھی خوشبوئیں لگا کے، غیر محرم کو خود بھی حسرت سے دیکھتی تھی، غیر محرم بھی تمہیں حسرت سے دیکھتے تھے، اور تم اپنے زوم میں اپنے حسن کی زکوٰۃ نکالتی پھرتی تھی، تو اس کا مطلب کہ تم نے میری نعمت کا غلط استعمال کیا. اگر یہ قیامت کے دن ثابت ہو گیا تو انسان کو یہ نعمتیں واپس نہیں ملیں گی. چنانچہ ذرا سنیے کہ موت کے وقت یہ نعمتیں واپس لے لی گئیں. انسان قیامت کے دن کھڑا ہوگا. حدیث پاک میں ہے کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اندھا کھڑا کریں گے. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. قیامت کے دن ان کی بینائی نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی آنکھیں ہر وقت غیر محرم پہ پڑتی رہتی تھیں. یہ ہوس بھری نظریں جو غیر محرم پر پڑتی تھیں، یہ اللہ کی نعمت کا استعمال غلط کیا گیا. اب یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو یہ نعمت واپس دیں. اللہ اس بندے کو قیامت کے دن اندھا کھڑا کریں گے. پھر کچھ بندے قیامت کے دن گونگے کھڑے ہوں گے. یہ کون ہوں گے؟ جو دنیا میں غیر محرم سے بدکاری والی محبت کی باتیں کرتے تھے. یہ بہرے کھڑے ہوں گے. امیاں و بکما و سما. قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اندھا تو بنائیں گے ہی، بہرا بھی بنائیں گے، گنگا بھی بنائیں گے. یہ سب نعمتیں ان سے لے لیں گے، اس لیے
کہ اس نے دنیا میں ان کو غلط استعمال کیا تھا. چنانچہ اس بندے کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو حدیث پاک میں ہے کہ جو عورت دنیا میں بے پردہ پھرنے کی عادی ہوگی ساری مخلوق کے سامنے اس کو ننگا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. آج اس کو پوشاک نہیں پہنائیں گے، اس لیے کہ تو نے دنیا میں اللہ کی نعمت کا استعمال غلط کیا. خود اپنا چہرہ کھولتی تھی، بازاروں میں جاتی تھی، فنکشنوں میں جاتی تھی، اپنے برادری کے غیر محرم مردوں سے باتیں کرتی تھی، ہنسمکھ بنتی تھی. تو نے اس نعمت کا غلط استعمال کیا. اب تو اس قابل نہیں کہ تجھے پردے نصیب ہوں اور تجھے پوشاکیں ملیں. چنانچہ قیامت کے دن اس عورت کو ننگا کر کے ساری مخلوق کے سامنے جہنم میں پھینکا جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا کچھ عورتیں ننگی ہوں گی اور پستانوں کے بل ان کو لٹکایا گیا ہوگا. جس طرح گوشت کی دکان پہ مرغے لٹکا دیتے ہیں، گوشت لٹکا دیتے ہیں، تو یہ عورت کو پستانوں کے بل لٹکائیں گے. حالانکہ یہ انسان کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ سختی سے ہاتھ بھی کوئی رکھ دے تو تکلیف ہوتی ہے، اس کے بل لٹک رہی ہوں گی. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ کون ہوں گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زانیہ عورتیں ہوں گی جو زنا کرتی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں اس طرح بھونیں گے جس طرح کے گوشت کے اوپر کسی جاندار پرندے کو بھونا جاتا ہے. یہ بار بی کیو ہو رہا ہوگا اس عورت کا. تم دنیا میں ان کاموں میں لگی ہوئی تھیں، اللہ کی نعمت کا غلط استعمال کیا. اب تم اس قابل کہاں کہ یہ نعمت تمہیں پھر ملے. آؤ ہم تمہارا بھی بار بی کیو کرتے ہیں. نیچے جہنم کی آگ ہوگی، یہ اوپر لٹک رہی ہوگی اور جہنم کی آگ اس کو بھون رہی ہوگی.